اشرفیوں کی تھیلی اور گابان آئی۔ صبح صبح کشتی میں شور اٹھا کہ میں لٹ گیا، میں لٹ گیا۔ لوگوں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات بتا تو صحیح، مگر وہ آدمی بس چلائے جا رہا۔ ایک ہی رٹ لگی تھی کہ میں لٹ گیا۔ کشتی کے سبھی مسافر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات، کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا کہ کیا بات ہے۔ کشتی بہت بڑی تھی، اتنے مرد عورتوں میں ایک طرف بڑے عالم فاضل اللہ کے بندے بھی بیٹھے تھے۔ شور کی آوازیں انہیں بھی سنی۔ رونے پیٹنے والے کو سمجھا بجھا کر جب بات پوچھی گئی تو اس نے کہا غریب مسافر ہوں، ایک تھیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ میں نے چھپا رکھا تھا، کسی ظالم نے وہ تھیلی چرا لی۔ سب کو یہ سن کر افسوس ہوا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کتنا مال تھا تھیلی میں۔ اس نے بتایا کہ 1000 اشرفیاں تھیں۔ 1000 اشرفی بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ جس نے سنا اسے افسوس ہوا۔ کچھ لوگ مل کر مشورہ کرنے لگے، کشتی کے مالک کو بلایا اور سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ اس نے کہا اگر تھیلی کشتی میں ہے تو پتہ چل جائے گا، میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں۔ آنن فانن یہ خبر ساری کشتی میں پھیل گئی۔ جہاز میں مرد، بوڑھے، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ کڑی نگرانی میں سب کی تلاشی لی گئی۔ جب کسی کے پاس سے گمشدہ تھیلی نہ نکلی، اب وہ لوگ اس شخص پر اڑ پڑے، طرح طرح کی باتیں بولنے لگے، اور روتے روتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سب اسے برا بھلا کہہ کر اپنی جگہ جا بیٹھے۔ جھوٹا سٹ پٹا کر اپنی جگہ پر آن بیٹھا۔ جب تک مسافر جاری رہا، مسافر اسے پھٹکارتے رہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا، اس عالم فاضل اللہ کے بندے کے پاس بھی پہنچا تھا۔ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اس کو معلوم ہو گیا کہ ان کے اللہ کے نیک بندے کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ اب اس فریبی کو ہر لمحہ یہ فکر کھانے لگی کہ کس طرح ان کی تھیلی اڑا لے۔ جب کوئی تدبیر نہ پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کہ سب شریف لوگ پریشان ہو گئے اور تمام مسافروں کو تلاشی لینا پڑی۔ جب دیکھا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی اور تمام مسافر اتر گئے تو اس جھوٹے نے علیحدگی میں اس اللہ کے بندے سے پوچھا کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میرے پاس واقعی 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی؟ انہوں نے جواب دیا جب تو نے اپنی تھیلی گم ہونے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے سب کھیل کھیلا ہے۔ اگر تھیلی میرے پاس سے نکلے تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں، اس لیے میں نے چپکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ جھوٹے نے کہا 1000 اشرفیاں آپ نے دریا میں ڈال دی؟ جواب ملا ہاں۔ اس نے کہا تب تو آپ کو بڑا نقصان ہوا۔ جواب ملا نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والے ظالم دوست، میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں، لوگوں کے اس اعتماد کی ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر میں خائن مشہور ہو جاؤں تو میری بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتماد کرے؟ جی دوستو، اب آپ یہ بھی سن لیں کہ یہ بزرگ کون تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں مستند مانی جاتی ہیں۔ سچ ہے جو دین کے علم کے لیے کسی چیز کی قربانی دیتا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔